بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صاف چلی شفاف چلی، پروپرائٹری رائٹ کس کے پاس ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس۔ دیانتدار کا جو برانڈ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس۔ حدیث مبارکہ بڑی دفعہ سنا چکا ہوں کہ اللہ میاں کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اس کی اصلیت جو ہے پورے دنیا کے آگے آشکار نہ کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کرپشن کے وہ کام کریں اور وہ بازار گرم کریں کہ جو اپنی مثال آپ ہو، اور آپ لوگوں کو گن پوائنٹ پہ یہ منوانے کی کوشش کریں کہ آپ کے کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ فواد چودھری صاحب ہوں یا تحریک انصاف والے ہوں، ان کی آج بے بسی دیکھنے کے قابل ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو اچھ کر اٹھاؤں۔ فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں اگر ہم نے چوری کی ہے تو تحریک مسلم نون اور پیپلز پارٹی نے بھی چوری کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم چور ہیں تو مسلم نون والے پیپلز پارٹی والے چور ہیں۔ یہ وہ فکرہ تھا جو میں تحریک انصاف کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ فائنینشیل ٹائمز کے آج مضمون نے کوئی نئی بات نہیں کی، صرف سند دی ہے اس بات کی جو باتیں ہو رہی تھی، اور وہ کاغذات اور ڈاکومنٹ سامنے لے کے ہیں جو عام پاکستان کی ایجنسیز ISI MI تک کی دسترس نہیں ہو سکتی تھی، جو کہ امریکہ کے قبضے میں ہے۔ کس سلسلے میں؟ ابراج گروپ کے ہیڈ عارف نقوی، جن کا نام اب تک خواص میں تو عام ہے لیکن عام لوگوں میں بھی وہ عام ہوا چاہتا ہے۔ اس پہ جانے سے پہلے فائنینشیل ٹائمز والا جو مضمون ہے، آج ہلکا سا یہ ہو جائے کہ ایک اور بھی PDM کی کل میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں میرا ایک ہی موقف تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ PDM نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ PDM کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ 17 اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کریں۔ اس کے بعد بھی اگر ہو سکتا ہے تو فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر کے سال اور لے لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور بری نواز صاحبہ نے بھی کی، انہوں نے کہا جی ہم مدت پوری کریں گے۔ اب یہ کمال کا کام ہے۔ اب چاہے اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کہا جی کچھ کر لو، اداروں کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تم بھی آ جاؤ، عمران خان صاحب کو لے آؤ، ہمیں نکال کے دکھا دو۔ وہ نکال سکتے ہیں، MKM کو باپ کو کہہ کے، وہ نکالنا اور ہوگا، چلو کر کے دیکھیں۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ تو میں نے بتا دیا تھا کل ہی آپ کو، پرسوں، کہ عمران خان صاحب کے بیانیے میں آپ نے نرمی دیکھی ہے نا امریکہ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ یہ ہوتا ہے امپورٹنٹ حکومت۔ یہ اس ملک کے اندر یہ لوگوں میں کیا دور آنکھوں میں دھول ڈھونڈتے ہیں، کس بے شرمی سے امریکہ کی تعریفیں پرسوں ہو رہی تھی۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، اب میں یوں۔ بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ PDM ڈٹ گئی ہے، اب جیسی تیسی ان کو حکومت چلانی ہے۔ اس میں ایک چیز اور ڈال دیں کہ ہر صورت میں نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ جی وہ اب اس گناہ کا اعتراف کریں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ نواز شریف صاحب نااہل ہو جائیں کہ کالا قانون ڈکشنری عظمت سعید والی، کہ اس نے میرے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیا کامے کے اوپر، ایک سیاسی جماعت، اس دن کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت، اس دن کا سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما نواز شریف، اس کو آپ سیاست سے نکال دیں، اس کو پارٹی سے نکال دیں، اس کی پارٹی کو آپ توڑ دیں، نہال دانیال دلال سب کو آپ نااہل کر دیں، ایک لمبی پھر حنیف عباسی کو اندر کر دیں، ثاقب نثار کو بشرمی کے ساتھ آپ اسے کیمپین کروائیں چیف جسٹس سے، اور اس کے بعد آپ الیکشن جیت کے RTS پر بٹھا کے آئیں۔ تو اس لیے مقافات عمل ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹریپ ہوئے بغیر بچیں گے۔ ایک اور بھی آ گیا، جیسے طارق مسعود کل سپریم جوڈیشل کونسل کے جس کے وہ کالم میں ذکر تھا اسے بیٹھے تھے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے ججز ریجیکٹ کر دیے، جو کہ عمر اتاب بندیال جن کو پروموٹ کر رہا تھا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے 5 ججز تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کے کنٹرول میں رہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا كَرُوا فَمَا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کی جو سکیم ہے اسی ہی نے کامیاب ہونا ہے۔ تم جتنے مرضی مکر کر لو، فریب کر لو، سکیمیں بنا لو، اللہ کی سکیم کامیاب ہوگی۔ اللہ کی سکیم کیا ہے؟ عمر اتاب بندیال دیکھتے دیکھتے پھنس گیا، جھوٹ بولا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کون کہہ رہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے تو اسی وقت خط لکھ دیا، کل رات کو آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ چیف جسٹس نے اعلانیہ جاری کیا اس میٹنگ کا، کہ وہ جوڈیشل کونسل کے وہ سربراہ ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اس میں تو آپ نے 5 ججز کے نام رکھے، وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور 4 سے ریجیکٹ کیا گیا۔ ایک طرف قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے،
ایک طرف سے سردار طارق مسعود صاحب تھے، اٹارنی جنرل پاکستان تھے، لا منسٹر تھے، 5 بندے تھے، اور دوسری طرف اعجاز احسن تھے، چیف جسٹس تھے، وہ چپ کر کے اٹھ گئے۔ اب آج سردار طارق مسعود صاحب نے خط لکھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ میرا پہلے تو گزارش حکومت سے بھی کہ چیف جسٹس کے خلاف صدارتی ریفرنس بھیجا جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ان کے جھوٹ کے اوپر کوئی ایسا بندہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا قائل نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہو اور اس کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف فیصلہ دے دے، اور جیسے اس کے خلاف فیصلہ دے دے قاضی فیاض عیسیٰ خود بخود چیف جسٹس بن جائیں گے۔ پلاننگ کیا ہو رہی ہوگی کہ قاضی فیاض عیسیٰ نے سپٹمبر 2023 میں چیف جسٹس بننا ہے، تب تک عمر بندیال صاحب نے رہنا ہے۔ تو فیصلہ یہ تھا کہ جی اس سے پہلے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے تھے، اب فائنلی یہ ہوا کہ چلو 5 جج اور رکھ لو اپنی مرضی کے، تاکہ ان کو غیر مؤثر چیف جسٹس بنایا جائے، ان کو اپنی عدالت میں انڈرمائن کیا جائے۔ اللہ کی کام ہے۔ اب وہ ججز تو نہیں بنے، لیکن عمر اتیاب بندیال صاحب عزت مآب چیف جسٹس پاکستان خود بخود اپنے ہی بنائے ہوئے سکیموں میں اپنی ٹریپ میں پھنس گئے اور جھوٹا بیان دے کے وہ غیر مؤثر ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ بیان ہی ان کے لیے کافی ہوگا ان کو گھر بھیجنے کے لیے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان لوگوں پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اب آ جائیں جناب کہ جب پی ڈی ایم نے بھی 17 اگست 2023 تک رہنے کا اعلان کر دیا ہے اور عمر اتیاب بندیال صاحب پھنس گئے ہیں، فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ جو ہے کمال ہے اس میں۔ اچھا باقی باتیں تو اس میں یہ ہے کہ جی کمال کی چیزیں کہ کے الیکٹرک جو کہ کراچی کے بیچارے غریب شہریوں کے اوپر ڈاکے ڈال کے ان کے بل لے کے انہوں نے وہ کے الیکٹرک عارف نقوی کو ملی تھی، اس کے اوپر بشیر محمد عمران خان سے اقتدار میں نئے آئے تھے تو بشیر محمد ڈی جی ایف آئی اے تھے۔ عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ عارف نقوی کے خلاف ایف آئی اے تحقیقات کرا رہی ہے۔ اب صاف چلی شفاف چلی، انہوں نے بلایا کہ جی عارف نقوی صاحب کی تحقیقات روک دی جائیں، بشیر محمد کو ان کو مجبور کیا کہ نوکری چھوڑ دیں لیکن عارف نقوی کی تحقیقات نہ کریں۔ آج فائنینشیل ٹائم کا جو کچا چٹا ہے یہ میرے سامنے پڑا ہے، اس کے اندر ایک ایک چیز ایسا زبردست ڈاکومنٹ ہے، میوزک ہے، اور تحریک انصاف اس وقت چاروں سر چت ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ جائے نا وہ ایک کہتا تھا نا انسان تو تھا ہی نہیں جو بھاگ گیا ہے دم دبا کے، کیا اس بغیرت انسان کو وہ جو شہزادے پر تھا کہ آئے پاکستان میں عمران خان صاحب صاف چلی شفاف چلی، گوگی کو کہا کہ فرق ہوگی کیسوں کو فیس کرے، اپنے حق کو پیش کرے۔ میں کل بھی کہا تھا کہو کہ لیکن میرے بارے میں انٹر پارٹی فنڈنگ پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں تو یہ تو بینچ مارک ہے نا، اپنے آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اپنی تعریف خود نہ کرے اور اپنا جو کلٹ بنائے وہ نہ کرے اور کون کرے؟ اب بینچ مارک تھا نہیں، یہ تو بینچ مارک تھا نا دیانتداری کا۔ اب بتاتا کہتا کہ میرے اوپر صاف شفاف تحقیقات کرو، جس جگہ جاتا ہے پھانسی کا پھندا۔ اگر نواز شریف کو نائل قرار دیا جا سکتا ہے جو اس وقت کا مقبول ترین رہنما تھا، 2017-2018 کا سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ تھا، وزیر اعظم پاکستان تھا، ان لوگوں نے بے رحمی کے ساتھ اور کس ذلت کے ساتھ اور کس میں کہتا ہوں کہ ڈھیٹ ہو کے نواز شریف کو باہر نکالا، اب آپ کے سامنے ہے۔ اچھا اس کے اندر مزے کی بات ہے، انہوں نے کہا جی یہ بندہ 2010 2011 2012 میں ہر سمر میں انگلینڈ میں اپنے ہوٹن میں اس کا بڑا ایک کوئی 17ویں صدی کا محل تھا۔ یہ ہمارے پاکستانیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ 17ویں صدی کا محل خرید لیں، 16ویں صدی کا محل خرید لیں، پرانا انگلینڈ کے بادشاہوں کے، اور وہ بھی پتہ ہے کہ بھئی ان لوگوں کے پاس حرام کا پیسہ آیا ہوا ہے۔ عارف نقوی کو نے وہاں خرید کے اور اس کے بڑے گراؤنڈ میں اسے میچ کروایا، 2 T20 کراتا ہے 2 ٹیموں کے درمیان میں، اور سارے لوگوں کو جس میں انڈین ہیں، یہودی ہیں، گورے ہیں، 2500 پاؤنڈ اس کا ایک ٹکٹ رکھا گیا، 2500 پاؤنڈ، یعنی کہ ہمارے حساب کے مطابق وہ 8-9 لاکھ روپے کا ایک ٹکٹ، اور اس میں بلایا گیا اور فنڈ ریزنگ کر کے عمران خان صاحب کو اس کے پیسے بھیجے جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس چیریٹی کے لیے، یہ خیرات کے لیے، خدا واسطے کے لیے، اور اکٹھے کر کے تحریک انصاف کے لیے۔ صاف چلی شفاف چلی، لیکن دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ جو ٹیمیں تھیں ان کا نام کیا تھا؟ پشاور پرورٹ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو سیکشولی ایبنارمل ہو، جو پرورٹڈ کہتے ہیں جو انتہائی ایبنارملی کرپٹ ہو، اس کو کہتے ہیں پرورٹ۔ تو پشاور والوں کو کیا کہا؟ پشاور پرورٹ ٹیم کا نام ہے،
اور فیصل آباد کی ٹیم کا نام تو خیر اللہ رحم کرے، میں تو حیران رہ گیا کہ فیصل آباد فادر مکر، امریکہ میں ایک لفظ ہے مدر سم تھنگ، مجھے کیوں گالی نہیں دی جاتی اور نہ میرا چینل متحمل ہو سکتا ہے، تو یہ فادر مکر فیصل آبادی کو کہا ہے، مدر کہ اس کے آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ جو ماں کی گندی گالی پاکستان میں ہوتی ہے وہ باپ کی گندی گالی فیصل آباد کو لکھ کے اور ٹیم کھلائی جا رہی ہے۔ اب جاؤ فیصل آبادیوں، تم فادر مکر تمہیں کہا ہوا ہے، عارف نقوی نے تمہارے فادر مکر کے نام پہ کہہ کے پیسے کمائے ہیں، اور پشاور پرورڈز کے، کیونکہ پشاور اور فیصل آباد دونوں نے عمران خان صاحب کی پذیرائی کی ہے، ان کے ساتھ یہی حال ہونا چاہیے۔ اور چنانچہ ان کے میچز ہوئے، پیسے اکٹھے کیے، پھر کے الیکٹرک جو کراچی کا پیسہ 1.1 ملین ڈالر کے الیکٹرک سے نکال کے رفیق لکھانی کہتا ہے کہ اس نے عارف نقوی نے کہا مجھے بھجوا دو اور پھر یہاں سے عمران خان کو ٹرانسفر کر دو۔ وہ آئی کنفرم کرتے ساری ای میل جو ہیں ایف بی آئی امریکہ کے پاس پڑی ہیں، اسی سے انہوں نے لیا ہے۔ فائنینشیل ٹائم جو دنیا کا معزز ترین، وہ گینڈے کو کہو کہ شہزاد اکبر کو کہ اب کہے کہ جا کے فائنینشیل ٹائم کو انگلینڈ میں سو کرے، سو تو کیا کرے، آج ٹھنڈے پڑے ہیں۔ اب کچھ دن لیڈر کا دیکھیں گے، وہ اب تو الیکشن کمیشن کو گالی دے گا تو بھی بہت مزہ آئے گا، گالی بنتی ہے الیکشن کمیشن کو۔ اس رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن کو آپ گالی نہیں دیتے تو آپ کا نام جو ہے شرفا میں لکھا جائے گا۔ آپ اس رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ ووٹ کر سکتے ہو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ لکھ رہا ہے، سپریم کورٹ کے 70 رکنی بینچ بیٹھ جائے نا، اس میں سے ایک حرف ایسا نہیں ہوگا جو اس میں اعتراض کر سکے۔ ایسا زبردست خوبصورت راجہ سکندر سلطان جس نے بڑے حوصلے سے آپ کی گالیاں سنی ہے، آپ نے لاکھوں کروڑوں بندوں کے مجمع کے اندر اس کو بدنام کیا ہے، آپ نے مقصود بیچارہ تھا اس کو چپڑاسی بنا کے، ان کا موقف آ نہیں سکتا تھا، آپ کا موقف آتا بات بندے تک جا رہا تھا۔ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا کیا، پبلک کے اندر نواز شریف کو جو بہتان لگائے، جو گندے گندے نام دیے، جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا، آپ کیا سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے حساب لیے بغیر آپ کو کہیں جانے دے گا؟ نہیں عمران خان صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میں کیسے مانوں کہ میرے اللہ کے ہاں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ واضح احکامات ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا شمار میں ظالموں میں کروں گا جو تم یہ حرکتیں کرتے ہو، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اب صاف چلی شفاف چلی، عمران خان فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ آپ کے لیے بہت کچھ ہے، اس کے اندر عرب شیخ سے بھی پیسے آئے ہوئے ہیں، واٹن کرکٹ کلب میں 2.5 پاؤنڈ جو ٹکٹیں تھیں، ان کے کون کون سے نام تھے، کس کس کو گئی ہیں، وہ سب کے نام لکھے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ سچی ڈیٹیلز ہیں۔ امریکہ کے اندر فنڈ ریزنگ میں کس کس کے نام تھے کہ جن لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی پاکستان کو کھاڑنے پچھاڑنے میں، سامنے آ گئی۔ ریاض ملک صاحب کے پیسے ہوں، اس میں آپ کا نام ہے۔ عارف نقوی جو دنیا کے کسی زمانے میں امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگ گیا تھا اسی اپنے فراڈ کر کر کے، اور دیکھو کہ اللہ ہوتا ہے نا، ایسا کہ کیسا پکڑ میں آیا، اور اس کے بعد کتنے آپ کو پیسے دیے اور کیا کیا نہیں ہوا۔ یہ بہرحال ابھی تو عمران خان حساب کتاب شروع ہے، آپ کے لیے بچنے کو کوئی راستہ نہیں، صاف چلی شفاف چلی، اور ساتھ آپ اپنے عمر طاہر بندیال صاحب جو ہے اس کو بھی نتھی کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، یہ اس منصب کا تقاضا ہے کہ یا آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق صاحب کو غلط ثابت کریں یا استعفیٰ دے دیں۔ وہاں پہ 2 ممبرز اور تھے، اشتر صاف صاحب، انہوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تائید کی ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون نے بھی ان کی تائید کی ہے۔ پی ڈی ایم کی کامیابی اب یہی ہے، باقی اللہ کرے کہ ہم معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کہ وہ بہرحال 17 اگست تک 2023 تک چلیں، پھر دیکھیں اللہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی نیتیں اچھی ہوئیں اور ان کے اندر کوئی اللہ نے کوئی گٹس دیے تو یہ جو ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا بھی مدد بھیجے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کو معافی دلانا ضروری ہے، اس کے لیے ان کو معافی مانگنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ وگرنہ آپ جو ہے آپ بھی نیوتی کی وہی مار کھائیں گے پی ڈی ایم والوں اور اس سے ساتھیوں جو عمران خان کھا رہا ہے اور جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کھا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔